نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. انت کرو نا اپنے بال کی شیپ پانی ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کیا حال ہے آپ وبرکاتہ. سب کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمد للہ. چلیں نیتوں کو خالص کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کلاس کا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
جی قرآن مجید کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن حکیم پڑھنے سے قبر کے سوالوں میں آسانی ہوتی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو دفنا کر جب لوگ پیٹ پھیر کر واپس جاتے ہیں تو وہ میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے، اے فلاں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، ماں حاضر الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی کون ہے جو تم لوگوں میں مبعوث کیا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، وہ ماں یدریکا، یعنی تجھے کیسے علم ہوا اس بات کا؟ وہ کہتا ہے، قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ، یعنی جس شخص نے اس کتاب کو پڑھا ہوگا، اس کو سمجھا ہوگا، اس پر غور و فکر کیا ہوگا، وہ شخص کی اس سوال کا جو ہے سبحان اللہ آسانی سے جواب دے پائے گا اللہ کی توفیق سے۔ قرآن قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمی کو جب اس کی فرماتے ہیں کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ جب فرشتہ اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور دھکیل دیتا ہے اور صبر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن قرآن کا انسان کی شکل میں آنا۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ علیہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کے بال سفید ہوں گے، تو وہ اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس قرآن نے کل کو مشکل ترین گھڑی ہوگی جب اپنے سگے رشتہ دار جو ہے وہ بھی ہمیں چھوڑ جائیں گے، کوئی دوسرے کو پہچاننے کی کوشش، یعنی پہچانے کا نہیں، پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ سبحان اللہ، اس دن یہ قرآن آئے گا ہمارے لیے ہماری سفارش کرنے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم نے اس کتاب کے ساتھ تعلق میں جو ہے مزید بہتری پیدا کرنی ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ کتاب جو ہے انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہماری سفارش کرے گی انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں بڑھتے ہیں آج کے پارے کی طرف۔
جی انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. پارہ 17. جی کل کے پارے کے حوالے سے آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ کس کس بات پر غور کیا، کس کس بات پر تدبر کیا؟ جی ہینڈ ریز کریے کوئی اگر بات کرنا چاہیں گے تو. کل کے پارہ سے کیا سیکھا ہم نے؟ پارہ 16 میں بہت اہم اسباق تھے. کوئی سبق یاد رہ گیا آپ کو یا کسی چیز نے آپ کو جھنجھوڑا، سوچنے پر مجبور کیا؟ جی شاہین باجی مائک کو انمیوٹ کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ آیت پڑھی ہے 88 اور 89. اس کو میں نے غور کیا ہے کہ جی وہ میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے رحمان نے بیٹا، تم تو لائے ہو ایک بات بری، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور اس سے اور شک ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو ہم ادھر رہتے ہیں، چلے ہم تو بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے، لیکن جو بچے ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں اور انہی کا کلچر سیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ یہ آپ کا کلچر تو ان کے دلوں میں رچ بس جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ کا سوال ہے؟ جی یعنی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا کیا حل کرنا چاہیے، ہمیں کون سا رستہ اپنانا چاہیے؟ میں ہر وقت کنفیوز رہتی ہوں یہ سوال لے کر کہ ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں. جی بس آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی ہے، میں بات کروں؟ جی 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 کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایسا ہے کہ صرف یہاں پر ہی ایسا نہیں ہے، ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی جو ہے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. سبحان اللہ. اب جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے اس میں تو یہی لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حفاظت کرے، تو ہی حفاظت جو ہے وہ بچوں کی ہو سکتی ہے. بے شک جی پہلے بھی ہمیشہ اور رہتی دنیا تک ایسا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جو ہے وہ چاہیں تو حفاظت ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. جی تو کرنے بالکل. کا کام یہ ہے کہ اب ہم جہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ، ہم یہاں اپنی اولادوں کو لے کر آ گئے ہیں جہاں پر جو ہے کلچر جو ہے جس طرح کا ہے ہم سب اچھے سے جانتے ہیں. سبحان اللہ. اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک بہترین ماحول دینے کی کوشش کریں، جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے ساتھ جڑیں اور بچپن سے بچوں کو اویئرنیس دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے انبیاء کی، اللہ کے دین کی. جتنی کوشش ہم کر سکیں اس کے ساتھ جو ہے بچوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ لے کر ہم انہیں یہاں پہ آئے ہیں، وہ ہمیں نہیں لے کر جی آئے ہیں، وہ خود نہیں آئے ہیں، ہم انہیں لے کر آئے ہیں. تو اب یہ رسپانسبلٹی بھی ہماری بنتی ہے. اور بہت زیادہ یعنی چلے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اور جو ارد گرد جو کلچر ہے وہ تھوڑا ہماری ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، کہ باقی معاشرہ جو ہے وہ تھوڑی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، کہ بچے جو ہیں وہ ایک دیکھنے میں مسلمان بچے ہی گرو ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اور بھی بہت سے کلچر جو ہیں اور بھی بہت سے ادیان جو ہیں، یا بے دینی جو ہے، بے دینیت جو ہے، لا دینیت جو ہے، وہ بھی سبحان اللہ بچے کی پرورش کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا بھی رنگ نظر آنے لگتا ہے. تو اب ماں کو سب سے پہلے رسپانسبلٹی تو ماں کی ہے. ماں کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ خود دین سیکھے. جتنا زیادہ وہ خود دین سیکھے گی، یہاں پر دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے مواقع زیادہ ہیں انسان کے پاس کہ وہ دین جی سیکھے. بالکل صحیح بات. دین سیکھے جتنا زیادہ ایک ماں دین سیکھے گی، چاہے وہ جہاں بھی رہتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی حد تک پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور کر لے گی. جب آپ دیندار ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ ہر لمحہ اپنے بچوں کے ساتھ جو اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گی. ایک خوبصورت اور خوشگوار تعلق ماں کا جب اپنے بچوں کے ساتھ ہوگا تو ہر روز جو ہے دن بھر کی یعنی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کرے گی، ان کے سوچ کو کھنگالے گی، دیکھنے کی کوشش کرے گی کہ میرے بچوں میں کوئی عقیدے میں کوئی بگاڑ تو نہیں آیا، میرے بچوں نے کوئی باہر سے جیسے کوئی گرد تو لے کر نہیں آگے، میرے بچوں کے خیالات
आलूदा तो नहीं हो गए, यानी किसी ना किसी हवाले से जो है वो अपने बच्चों को चेक करती रहेगी और इस्लाह करती रहेगी। लेकिन अगर एक गाफिल माँ है, वो खुद ही नहीं समझ पा रही है, उसको पता ही नहीं है दीन का, उसको खुद नहीं पता कि मैंने जो चैलेंजेस है मेरे सामने उनको उनका मुकाबला कैसे करना है, तो फिर तो जाहिर है कि औलाद जो है वो माशरे के रहमो करम पर ही होगी। तो इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ माँ को जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर अपने ज़ाहिर है स्पाउस को, शोहर को भी जोड़े और दुआओं का सहारा ले और बच्चों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक, मजबूत ताल्लुक रखे और इतना मतलब ताल्लुक इतना अच्छा होना चाहिए और इतना खुशगवार होना चाहिए कि आप बच्चे को जब कुछ बात बोलो तो वो दूसरों की बात का उतना असर ना ले, बल्कि आपकी बात के ऊपर वो गौर करे और आपकी बात को अपने अंदर उतारे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये चीज़ें होती हैं कुछ, जब इंसान इनको अपनी ज़िंदगी में डालता है, इनसे हेल्प लेता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद करते हैं और फिर वही दुआ का सहारा जो है वो सबसे बड़ा सहारा है। जब इंसान जो है दुआ मांगता रहता है अपनी औलाद की, जैसे हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी देखा, पैगंबरों की सिफ़त है ये कि वो अपनी औलाद के लिए दुआ मांगते हैं। तो दुआ जो है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर कामयाब करती है पेरेंटिंग को। देखिए पैगंबर जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, सुभान अल्लाह, पैगंबर होना जो है या बहुत पाक साफ होना या बहुत नेक परहेजगार होना जो है, वो भी इस बात की दलील नहीं है कि आपकी औलाद जो है वो नेक नेक निकलेगी या आपकी औलाद जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी या जो है मतलब एक कामयाब किस्म की औलाद बनेगी। हर लम्हा जो है वो चेक करने की ज़रूरत है, हर लम्हा खुद को अपने रब के करीब रखने की ज़रूरत है, अपने आप को रब से जोड़ के रखें। वो सुबह-शाम आपका तवक्कुल देखें, उठना-बैठना आपका देखें कि कैसे आप जो है वो मामलात को डील करती हैं, सुभान अल्लाह। और बार-बार आपका रब के साथ जुड़ना, रब की तरफ जो है मुड़ना, रब के साथ जो है वो एक ताल्लुक, इंशाअल्लाह वो उनके अंदर जब जो है वो आप इस्तवार करेंगी, तो आपको इंशाअल्लाह ताला मुआशरे के असरात बच्चों के ऊपर नहीं देखने को मिलेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला बरकत डाले आपके इल्म में। आमीन, आमीन, इलाही आमीन, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जी, शाज़िया आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना ये देखा कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने ना अल्लाह ताला से जब दुआ की, तो उन्होंने ये दुआ में ये कहा कि अल्लाह आपने मुझे कभी मायूस नहीं किया। ये मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की बात कि दुआ करते वक़्त ये कि अल्लाह ताला आपने मुझे कभी मतलब मेरी पहली दुआएँ या नेमतों से महरूम नहीं किया। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। यानी आपसे दुआ माँगकर मैं आज तक कभी महरूम नहीं रहा। जब मैंने आपसे कुछ माँगा है, आपने अपने फ़ज़ल से मुझे अता किया है, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी, खदीजा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहते हैं, पिछला पारा जब पढ़ा था 15 से लग रहा था कि ये बीच है तो इसमें सारे अल्लाह ताला इतने जेम्स हैं, पर लेकिन जब ये वाला दोबारा इंशाल्लाह अपना रिव्यू हुआ, ऐसे लग रहा था कि सुभान अल्लाह, एक से भर के एक आया थी। मुझे जो है ना, एक तो अल्लाह ताला का अपना इंट्रोडक्शन हज़रत मूसा से इतना खूबसूरत लगा। वो आयतें तो ऐसे लगती है ना कि अल्लाह ताला जब बताते हैं उन्हें कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम अपनी जूती उतार दो, और फिर अपने हाथ में क्या है, इतना हर चीज पूछना, जब इतना अपना अपना तारुफ उन्हें जो खुद दिया, और मुझे तुम्हें याद करने के लिए ये इतना इतना ऐसा अल्लाह ताला बात कर रहे हैं उनसे और अपना तारुफ खुद दे रहे हैं। फिर जो है ना, पता नहीं कभी आज तक ऐसे फील नहीं हुआ, पर इस दफा जैसे मुझे बड़ा बहुत ही हमेशा जब भी पढ़े, पर लेकिन हमेशा के तो वही अल्लाह ताला आपका ज़हन मुख्तलिफ तरह आप देखते हो। जब जब ना जब हज़रत मूसा ने और कहा कि मेरे भाई को मेरा वज़ीर बना दें, ठीक है ना, मेरा साथ हमसर बनाएँ, तो फिर साथ ही उन्होंने ये बताया कि हम जो है ना आपके ज़िक्र करेंगे और तस्बीह करेंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ आयतों के बाद जब कहा, हाँ, मैंने तुम्हें तुम्हारा उसका दोस्त बना दिया, तुम्हें वज़ीर बना, तुम्हारा हेल्पफुल दे दिया, तुमने भी ज़िक्र करना है। मुझे ऐसे लगा जैसे हम बच्चों जैसे कोई बच्चा, हम कहते हैं हाँ तुम दोनों साथ जाओगे ना, बातें करते रहोगे, तुम जो काम करना है वो नहीं करोगे। लेकिन उन्हें खुद पता था कि हाँ हम दोनों होंगे, ये नहीं कि हम ये करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला भी बाद में कहते हैं, अच्छा तुम्हें मैंने बना दिया है, तो अब जो है ना तुमने ज़िक्र करना है मेरा। तो ये बड़ी मुख्तलिफ सी ऐसी मुझे फीलिंग हुई जब मैं कल इसको सुन रही थी। और फिर बहुत ज़्यादा नमाज की अहमियत और ज़िक्र के बार-बार जो है ना गाफ़िल नहीं होना, जो है क्या कहते हैं इसमें बारे में ज़िक्र का बहुत ज़्यादा ज़िक्र है। और फिर वालिदैन के ऊपर दोबारा से पिछली बार हमें बताया पिछले इस बारे में कि वालिदैन का बहुत ज़्यादा के साथ उफ़ नहीं को, इस दफ़ा अंबिया के थ्रू बताया कि वो क्या करते थे। फिर हज़रत पहले यहया का, फिर हज़रत ईसा का, फिर हज़रत
جو ہے کیا کہتے ہیں ابراہیم کا کہ ان کے فادر بے شک مشرک تھے پر the way he talk انہوں نے کیسے بات کی ان سے اپروچ تو ہمارے لیے ایگزامپل اس کی تھی یہی بتانا بس جزاک اللہ خیر خدیجہ، جزاک اللہ خیر. جی سمیہ. جی باجی، مجھے یہ بہت سخت بات لگی کہ ہم کہاں تھک رہے ہوتے ہیں نا سارا دن، اور جن چیزوں میں ہم تھک رہے ہیں کتنی یہ سخت بات ہے کہ قیامت کے دن ہمیں ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. جیسے ہم ابھی نماز بھی پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اکثر میرے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر یہی نماز میرے منہ پہ دے مار دی جائے گی تو مطلب وہ کسی کاؤنٹ میں نہیں ہوگی. تو کتنی سخت بات ہے، کتنے اخلاص کی ضرورت ہے ہمیں. بے شک. اللهم إنا نسألك الإخلاص في العمل والقول. بارك الله فيك. جی نرگس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم مجھے نا میں نے یہ بات بہت بار پڑھی ہے، پہلے بھی قرآن پاک میں تفسیر کے ساتھ پڑھ چکی ہوں، لیکن میں نے اس بار ایک پوائنٹ نوٹ کیا، توحید کی طرف آ جاؤ اور میری ہی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں. تو مطلب ہم یوزلی اپنی لائف میں دیکھیں تو اگر ہم کسی ایک انسان کے ساتھ جڑ جائیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ ہمارا رہے، ہمارا ہی ہو کر رہے، وہ ہم سے ہی پیار کرے، اور بس وہ کسی اور کی طرف دیکھے بھی نہ، مطلب کسی اور کو اس طرح سے نہ چاہے جس طرح سے وہ مجھے چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے ہمیں بنایا ہے اتنے پیار سے، اور وہ ہمارے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. تو جب وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میری طرف آ جاؤ، میری ہی عبادت کرو، میں سب دوں گا، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جانا چاہیے. بالکل. اور ایک مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ میں اپنی قوم کی طرف جا رہا ہوں ان کو سمجھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ ہی میرا شرح صدر کریں. میم جب ہم کسی سے مانگتے ہیں تو ہم کتنا جھجکتے ہیں، مطلب کبھی کبھی تو اپنے ماں باپ سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کس طرح سے مانگ لیتے ہیں، مطلب ایک ویسے ہی نارمل بات کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اتنے آرام سے مانگ لیتے ہیں جیسے. تو یہ بات کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی جڑنا چاہیے بس ہر حال میں. بارک اللہ فیکی، جزاک اللہ خیر. کتنی خوبصورت بات کی ہے سبحان اللہ آپ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے دیکھیں ہمیں ذرا جھجک نہیں ہوتی نا، جو دل میں آتا ہے کھلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. مطلب نہ الفاظ کو ترتیب دینا پڑتا ہے، نہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ خوشامد کرنی پڑتی ہے. سبحان اللہ، بس جو دل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے نا سبحان اللہ، اور ہم کتنے آرام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کھل کر اپنی بات کر لیتے ہیں نا، اور جو خواہش ہوتی ہے اس کا اظہار کر لیتے ہیں. سبحان اللہ، اتنا خوبصورت اور تعلق میم ہے ہمیں اپنے رب سے. ایک بات یہ بھی کہ اب میں اپنی نماز کو غور کیا، مطلب پرسوں کی بات ہے کہ میں نے نماز میں نے سوچا تھا رمضان میں تو سب سے زیادہ اچھی نماز پڑھنی ہے، لیکن پرسوں کی بات ہے مجھ سے نماز صحیح سے پڑھی نہیں، کہ میں نے جلدی جلدی میں پڑھ لی. پھر میں نے سوچا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی نمازوں کو نوٹس میں لانا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ والی ملاقات کیسی ہے. بالکل. نمازی کیا ہے؟ ہمارے دل کا آئینہ ہے. ہمارے تعلق جو ہمارے رب کے ساتھ ہے اس کا آئینہ دکھاتی ہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق میں کتنے سچے ہیں اور کتنا شوق ہے ہمیں اپنے رب سے ملاقات کا. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر. جی ابھی جو سوال پوچھا تھا نا شاہین آپ نے سبحان اللہ اولاد کے حوالے سے، دیکھیں آسیہ نے بھی اس کا رپلائی لکھا ہے چیٹ میں. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت پوائنٹ شیئر کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب ایک بچوں کی جو وہ دیوار سیدھی کرتی تھی، سبحان اللہ، اس کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا، تو وہ کیا قرآن کی آیت کے اندر کیا آیا تھا سورہ کہف میں کہ کیوں یعنی وہ کام کیا نا، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یعنی مال کی حفاظت فرمائی، کیونکہ وہ جو باپ تھا یعنی ان بچوں کا جو باپ تھا وہ ایک نیک شخص تھا. سبحان اللہ. تو نیک یعنی کہ والدین کی جو نیکی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اولاد کی بھی کے معاملات کی بھی حفاظت کرتی ہے، کل کو ان کو بھی یعنی فائدہ دیتی ہے، ان کو ان کی خیر ملتی رہتی ہے. سبحان اللہ. جیسے والدین اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، تو اسی طرح اگر والدین بہت زیادہ نیک ہوں تو جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھی ان کی خیر اور برکت جو ہے وہ اولاد میں، ان کی نسلوں میں محفوظ رہتی ہے. تو انسان کو خود بابرکت بننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اگر میں کل کو چلی جاؤں، یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی کا کام جو ہے وہ اس سینس میں کرنا
چاہیے سوچ کر کے میرے بچوں کو اس کی کل کو خیر ملتی رہے گی، میرے بچوں تک جو ہے وہ میری نسلوں تک خیر پہنچتی رہے گی، سبحان اللہ۔ تو سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب یعنی کہ وہ اگر اپنے اولاد میں کوئی شر دیکھتے تھے یا کچھ برائی دیکھتے تھے تو وہ اتنا زیادہ جو ہے اللہ کے دین کی یعنی کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے یا اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کرتے، نوافل کی کثرت کرتے۔ اور ایک سلف کے بارے میں تو آتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں جب یعنی وہ نماز پڑھتے تھے نا تو کہتے تھے کہ میں یہ تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، مطلب اپنے بچے کو کا نام لے کر ہی ایک طرح سے اس کو کہتے کہ میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تمہیں بھی یعنی میری نیکیوں کی وجہ سے تمہیں خیر پہنچے۔ کہ جب سے یعنی انہوں نے یہ سنا تھا نا ابو ہما صالحہ کے ان بچوں کا جو باپ تھا وہ ایک صالح آدمی تھا، تو اس وقت کے بعد سے انہوں نے ایسے کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو اس میں ضرور یہ نیت یا یہ خواہش رکھیں کہ یا رب میرے بچوں کو خیر پہنچے اس سے، اور میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، میرے بچوں کے اندر خیر اور برکت ڈال دے، میرے بچوں کے اندر نیکی رکھ دے، میرے بچوں کو شر سے محفوظ رکھ۔ تو دعائیں بہت بڑا سہارا ہوتی ہیں، اور والدین کی نیکیاں جو ہیں وہ اپنی اولاد کے ضرور کام آتی ہیں کل کو۔ تو اپنے آپ کو جو ہے محنت کام ہمیں زیادہ اپنے آپ پہ کرنا ہے، معاشرے کو تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن یہ ہے کہ جب ہم خود اپنی ذات کو بدلیں گے تو انشاءاللہ عنقریب معاشرہ بھی بدلے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ بڑھتے ہیں آج کے پارے کی طرف۔ میں آپ سب کو میوٹ کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الانبیاء ہے انشاءاللہ سے بچے، پارہ 17۔ جی خدیجہ، اسکرین ڈسپلے نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حساب کے وقت سے کیا مراد ہے؟ حساب کا وقت یعنی قیامت کا وقت۔ تو قیامت ایک تو قیامت یعنی کبریٰ ہوتی ہے، یعنی جو قیامت کا دن مقرر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جس دن قیامت کو ہونا ہے۔ اور دوسرا جو ہے جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو وہی اس کے لیے کیا ہے، قیامت کی گھڑی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو قیامت ویسے بھی آنے والی ہے، اور موت تو انسان کی ہر ایک کی موت جو ہے اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ تو جو ہی اس کی موت آئے گی اس کی قیامت کا وقت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا کہ جب پتا ہو انسان کو کہ میری جو ہے وہ موت قریب ہے، یا میرا جو وقت آخری وقت جو ہے وہ قریب ہے، کہ بس اب میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، تو اس کے اعمال کتنے بدل جاتے ہیں، کتنی اپنے اعمال کی وہ اصلاح کر لیتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے، اخلاص آ جاتے ہیں ان میں۔ لیکن اگر انسان غافل ہو، یعنی پتہ بھی ہو، ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ اس کو موت سامنے نظر آ رہی ہو لیکن پھر بھی وہ غفلت کے اندر جان بوجھ کر اپنے آپ کو ڈالے رکھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کتنی بڑی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ موت کا وقت قریب ہے، سب کو پتا ہے کہ نہیں موت آنے والی ہے، لیکن پھر بھی بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپ کے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو۔ پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو آسمان و زمین میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی کیا ہے، یہ صرف ایک خیال و خواب ہے، اس کو رات کو خواب آتے ہیں اور یا کہ صبح جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود سے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لائے جیسے کہ پہلے پیغمبر بھیجے گئے تھے، ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھیں۔ کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟
تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ یعنی اہل ذکر سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب، یعنی وہ تمام قومیں جن کے پاس جو ہے آسمانی کتابیں آئیں، یعنی پرانی پچھلی جو قومیں ہیں، جیسے تورات کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ یہ ایک پیغمبر ہے، تو پچھلے جو انبیاء ہیں یا پچھلی جو قومیں ہیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان کے انبیاء جو مرد ہوتے تھے، تو چاہے اپنی یہ جو قومیں ہیں ان سے پوچھ لو۔ ہم نے انہیں ایسے جسے نہ بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ یعنی پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان کی بھی بشریت جو ہے اس مطلب وہ بشر ہی ہوا کرتے تھے، اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور ان کو موت بھی آتی تھی، اور وہ باقی معاملات بھی باقی انسانوں جیسے ہی کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے تھے۔ انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، یعنی مطلب کہاں جا رہے ہو، اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ تمہارا ہی ذکر ہے، انسانوں کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ، تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ یعنی اتنا تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے، آیات کو مان کر نہیں دیتے تھے، تو اب جب عذاب کو سامنے دیکھ رہے ہو تو یہاں سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ اگر اتنے اپنے دعوے میں سچے تھے تو اب کھڑے ہو کر عذاب کا سامنا کرو۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹے ہوئے کھیت اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو طنز اور مذاق کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس ہی سے بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے۔ یعنی یہ زمین، یہ کائنات جو ہے یوں ہی نہیں بن گئی بغیر مقصد کے، بغیر وجہ کے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بس خیال آیا اور یہ بن گئی۔ نہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ کسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے امتحان لیں اور دیکھیں کہ چوائسیز دینے کے بعد کون چوائسیز میں سے کیا جو ہے وہ اپنے لیے چوز کرتا ہے، اور کون حق کے راستے پر رہنا پسند کرتا ہے، اور کون جو ہے وہ خود کو شر میں ڈال لیتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون، بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، بس وہ اسے کچل دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، وہ دن رات تسبیح کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ بس یعنی ایک ملک کے اندر دیکھیں، ایک بادشاہ دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ ایک گھر کے اندر جب یعنی اگر ہم نظام دیکھیں، میاں بیوی دونوں برابری کے کی سطح پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، جو تمہارے حقوق وہ میرے حقوق، جو تمہارے یعنی جو تمہیں ملے گا، یا جو جیسے تمہیں ڈیل کرنے کے لیے موقع ملیں گے ویسے ہی مجھے بھی جو ہے وہ ڈیلنگز کے موقع ملیں گے، یا جتنا فیصلہ جو تم کر سکتے ہو وہی فیصلہ میں بھی کروں گی۔ یعنی ہر لحاظ سے اگر جیسے ہم جو ہے وہ یورپ کے اگر معاشرے کو دیکھیں تو میاں بیوی کو بالکل برابری کا جو ہے وہ یہاں پر تصور ہے، اور کیسے ہے کہ کچھ سالوں کے سے زیادہ جو ہے یہ لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ سبحان اللہ، کس طرح درہم برہم ہو چکے ہیں ان لوگوں کے نظام۔ ہمارے یہاں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے تو ساری ذمہ داریاں بھی اسی کے اوپر ڈالی ہیں، کمانے کی ذمہ داری، پروٹیکشن کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں اگر مرد کے ذمہ لگائی ہیں، اور عورت جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور اس کے قوام ہونے میں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو مطلب لیڈر سمجھتی ہے اپنا، سبحان اللہ، تو کتنا خوبصورت دیکھیں نظام ہمارا چلتا ہے۔ ہمارے گھریلو نظام کتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ہم مشورے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ دیکھا جائے تو ہمارے ہسبینڈ جو ہیں یا ہمارے جو یعنی شوہر ہیں، ہمیں
ضرورت سے زیادہ حقوق دے رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، اور بالکل شہزادیوں کی طرح ہمیں رکھا ہوتا ہے سبحان اللہ۔ تو اگر دیکھیں دونوں بادشاہ بن جائیں یا دونوں کہیں کہ نہیں بس میں ہی میں ہوں، جیسے تم ہو میں بھی وہی ہوں، تو گھر کا نظام نہیں چل سکے گا۔ ایک گھر کا نظام ایسے اگر نہیں چل سکتا دو بادشاہ ہونے سے، ایک ملک کا نظام نہیں چل سکتا اگر دو بادشاہ ہو جائیں، تو پوری کائنات کا نظام سبحان اللہ کیسے چل سکتا ہے؟ اگر مطلب کیوں نہیں اس چیز کے اوپر غور و فکر کرتے؟ اور اگر واقعی دو بادشاہ ہوتے تو کب کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ اگر زمین و آسمان میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ بس اللہ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، بس اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے پیغمبر آئے وہ توحید کی دعوت ہی دیتے تھے۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان کا پر کاربند ہیں سبحان اللہ۔ یعنی فرشتوں کو مشرکین کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے؟ نہیں، وہ تو اللہ کے فرما بردار، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اولاد جو ہے وہ زیب نہیں دیتی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں و ترساں ہیں، اور ان میں سے جی، وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں و ترساں ہیں۔ اور ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یعنی روایات میں ملتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ جو ہے وہ فرشتے بھی سفارش کریں گے سبحان اللہ، یعنی جس کے لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا حکم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہتے ہو، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اور یعنی اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور اللہ جو ہے ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو ہر چیز جو ہے ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے واقف ہے، اور وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوش ہیں اس بات پر کہ اللہ ان کا رب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں۔ اور ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہر ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتا ہے سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ آیات کس طرح دلالت کر رہی ہیں، کس طرح دلیل دے رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی، اور بار بار یہ چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ کائنات خود سے نہیں بن گئی، اور نہ ہی اس کے اندر جو الہ ہیں، جو اس کے جو بادشاہ ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جس نے مطلب کمال جسے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ مہارت کے ساتھ جو ہے اس کائنات کو کی ایک ایک چیز کو بنایا ہے سبحان اللہ۔ تو جو یہ تھیوریز ہے کہ سب کچھ خود بن گیا، بس ایک دھماکہ ہوا اور ہر چیز جو ہے وہ دیکھنے میں مطلب ستارے بھی بن گئے، سیارے بھی بن گئے سبحان اللہ، سمندر بھی بن گیا، زمین بھی بن گئی، سب کچھ خود بخود بن گیا۔ تو یہ آیات جو ہیں اپنے بچوں کے سامنے پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ دنیا کیسے کریٹ ہوئی تھی،
دنیا کا وجود یعنی کیسے اس کائنات کا وجود جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا تھا، کون ذات تھی، کون ازل سے ہے، کون ابد تک رہے گا، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ تخلیق کر لیا، یہ سب باتیں جو ہیں بتانا ضروری ہے۔ دیکھیے ہم نے اپنے بچوں کی بنیادیں مضبوط نہیں کی ہوتی، پھر وہ جب باہر نکلتے ہیں چاہے وہ جیسا بھی معاشرہ ہو، جب وہ اسکول میں جو ان کو بکس پڑھائی جاتی ہیں اس میں تو یہی پڑھایا جاتا ہے نا کہ انسان بندر کی اولاد سے تھا، یا زمین کیسے بن گئی، ایک دھماکہ ہوا، اس طرح کی چیزیں جو بچے پڑھتے ہیں۔ لیکن جب بچوں کے عقائد گھر سے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں، ہم نے خود انہیں سب کچھ پہلے سے ہی بتا رکھا ہوتا ہے کہ نہیں بیٹا دیکھو یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے ہم مسلمان بلیو رکھتے ہیں، ہماری کتاب میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے میں بتایا ہے، تو ہمارا ایمان ان چیزوں پر ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کل باہر نکلیں گے جب بچے، یا باہر کچھ بھی سنیں تو وہ بڑی سے بڑی چیز کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ لیکن جب بچوں کی بنیادیں ہم نے خود ہی نہیں اسٹرانگ کی، مضبوط نہیں کی ہیں، تو ظاہر ہے جب کل کو وہ کچھ بھی سنیں گے تو انہیں ہلانا بڑا آسان ہوگا۔ تو اسی لیے دیکھیں باہر نکل کر کتنے مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ سننے میں آتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بے دین ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو اپنی اولادوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا بہت ضروری ہے، اور وہ وہی ماں جوڑ سکتی ہے جو خود اللہ کی کتاب سے جڑی ہوگی۔ تو مطلب کبھی کبھی اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ معاشرے میں اتنے فتنے ہیں، اور ان فتنوں کا مقابلہ صرف اس کتاب کی مدد سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے۔ اللہ نے یہ کتاب، یہ رسی ہمارے ہاتھ میں دی ہے، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر ہی ہمارے تمام معاملات کا حل نکلے گا، اور ہم ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نہیں تو ہم بھی ریلے کے اندر جیسے سب بہ رہے ہیں ویسے ہی بہتے چلے جائیں گے، کل کو ہماری اولادیں بھی ایسے، کوئی ہمارا یعنی یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اپنے والدین کے لیے، سبحان اللہ۔ تو یا کیا صدقہ جاریہ تو کیا بننا ہے، جب تک خود اپنے دین کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنی اولاد کی بنیادیں دین کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، تو خوش فہمی کی پٹی ہم نے اپنی آنکھوں پہ باندھی ہے کہ کل کو ہمارے لیے یہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گی، یا ہمارے لیے کوئی جو ہے فی سبیل اللہ کوئی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے گی، یا ہمارے لیے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی۔ عقل کرنے کی ضرورت ہے، شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اور ہماری اولادوں کا ایمان محفوظ رکھے۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہم بے طریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی دنیا میں زندگی میں دو طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، یا تو انسان بالکل پرسکون زندگی گزارا ہوتا ہے، یا انسان جو ہے آسائشوں کو کے علاوہ جو ہے مشکلات میں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، تنگی کے اندر وقت گزارا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے تنگی اور کشادگی، برائی اور بھلائی، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، امتحان ہوتے ہیں۔ یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی ہے، کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہے۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بھی جو ہے انسان کو کس طرح کیا کہہ کے بلایا ہے، جلد باز کی انسان چکڑالو ہے، انسان جلد باز ہے، جلدی مچاتا ہے، دعائیں مانگ کر شر بھی جلدی طلب کرتا ہے، خیر بھی جلدی طلب کرتا ہے، تو جلد باز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انسان تو ہے یہ نہیں جلد باز مخلوق، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم اسے جلدی نہ کرو، یعنی فکر نہ کرو، جو جو نشانیاں تم نے مانگی ہیں سب سامنے آ جائیں گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے، یعنی کب پورا ہوگا۔ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منکم، ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آئے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے، اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا ہے، بس ہنسی مذاق کرنے والوں ہی کو اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ تو یہاں بہت امپورٹنٹ ایک ہمارے لیے میسج ہے، نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں کہ نبیوں کا مذاق تم سے پہلے بھی اڑایا گیا ہے، لیکن جو مذاق اڑانے والا تھا وہ خود ہی اس دلدل میں پھنستا ہے، اور نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سرخرو کرتے ہیں۔ تو مذاق اڑانے کے بارے میں جو ہے یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم کس کس طرح دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، کس کس طرح جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے احساسات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سم ٹائمس تو دیکھیں کھلے عام جو ہے ہم لوگوں کے
کے मुंह के ऊपर उनकी किसी ना किसी चीज को की तहकीर कर रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो मजाक उड़ाना जो है वो अक्लमंद इंसान की निशानी नहीं है। पीछे भी हमने देखा सूरत अल-बकरा में जब उन्होंने मजाक की बात की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं, यानी मजाक करना जहालत की निशानी है। और यहाँ पर भी देखें मजाक उड़ाना किन लोगों के बारे में बताया जा रहा है, जो बुरी कौमें होती हैं, जो बुराई पर जो है आमादा कर लेती हैं अपनी जात को, वही मजाक उड़ाती हैं। तो मजाक उड़ाना एक अच्छी सिर्फ नहीं है, खुद भी इस चीज से रुकना है। इर्द गिर्द जितने देखें कभी हम लतीफे वगैरह सुनते हैं अपने इर्द गिर्द, या टीवी वगैरह के ऊपर लोग अक्सर चीजें देख रहे होते हैं जिसमें हंसी मजाक के लिए कभी ना किसी कौम को तनकीद का निशाना बनाया होता है, किसी ना किसी की जो है वो इस्तेहज़ा कर रहे होते हैं, कभी किसी मजहबी जमात को, कभी मजहबी लोगों को, कभी जो है वो पठान कौम को, या कभी किसी कौम को, कभी किसी कौम को तनकीद का निशाना बनाकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा होता है। तो इन चीजों से हमें खुद को पाक करना है, अपने मुआशरे को पाक करना है। एक सुलझी हुई कौम जो है, कामयाब कौम जो है, वो उसका तरीका नहीं होता कि वो दूसरों का मजाक उड़ाए। और मजाक उड़ाने वाले के बारे में कहा जाता है जब इंसान किसी की हंसी उड़ाते है, मजाक उड़ाता है ना, तो जब तक वो यानी खुद उस चीज के अंदर मुब्तला नहीं किया जाता, वो मरता नहीं है। यानी मफहूम है ये एक बात का, क्या कि अगर हम आज किसी का मजाक उड़ाएंगे तो कल को सेम सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाएगी कि लाजमी उसी बात पर हमारा भी मजाक उड़ाया जाएगा। तो इतना डरने वाली ये बात है, कोई छोटी बात नहीं है। उनसे पूछे कि रहमान के अजाब से दिन और रात तुम्हारी हिफाजत कौन करता है? बात यह है कि ये लोग अपने रब के जिक्र से फिरे हुए हैं। क्या हमारे सवाग इनके और माबूद भी हैं जो इन्हें मुसीबतों से बचा लें? वो तो खुद अपनी मदद की ताकत नहीं रखते और ना ही उन्हें हमारी रफाकत ही नसीब है। सुभान अल्लाह, कितने मकामात देखें आप लोग, पहले बारे से हमने शुरू किया, कितनी जगह ये आयत जो है इस बात की तकरार हुई है। सुभान अल्लाह, कि उन्होंने अल्लाह के सिवा और लोगों को माबूद बना लिया। फिर अल्लाह ताला मिसालें देके कहते हैं कि किस तरह वो उन्हें मुसीबतों से या किसी तकलीफ से बचा सकते हैं, वो तो अपनी मदद नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, तो कहाँ के वो जो है अपने मानने वाले, अपने जो उनको पूज रहे होते हैं, अपने पुजारियों, उनकी जो है वो मदद कर सके। सुभान अल्लाह, तो अकल के ऊपर किस तरह से पट्टी बंधी हुई है, शैतान ने किस तरह हमें धोखे में डाल रखा है कि हम उन्हें अपना मददगार समझते हैं, बल्कि हमने उन्हें और उनके बाप दादों को जिंदगी के सर सामान दिए, यहाँ तक कि उन पर तवील मुद्दत गुजर गई। क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? अब क्या वही गालिब है? देखने में भी अगर देखा जाए गौर के साथ, और साइंस भी प्रूव करी है कि जमीन जो है वो खुद भी यानी कि बजाते खुद घट रही है। सुभान अल्लाह। और दूसरा मानी देखा जाए तो इसका क्या है कि कुफर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ कम होता जा रहा है, इस्लाम का जो है वो गलबा बढ़ता जा रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो दीन में दाखिल होते जा रहे हैं। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अगर देखा जाए तो जोक दर जोक तो जो है, जो मुसलमान लोग जो है वो इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए, तो कुफार का जो यानी कि एक तरह से कबीला था या लोग थे या उनकी जो जमात थी वो कम होती गई। तो इसी तरह आज भी देखें कितना सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुनने को मिलता है कि लोग जोक दर जोक जो है वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं और ईमान ताजा हो जाता है ये चीज देख के। तो इसका मानी क्या है जमीन के घटने का? ये है यानी कि जो बलदुल कुफ्र है वो कम होती जा रही है, कुफर की जमीन कम होती जा रही है, कुफर की तादाद कम होती जा रही है और इस्लाम जो है वो गालिब होता जा रहा है। कह दीजिए मैं तो तुम्हें अल्लाह की वही के साथ आगाह कर रहा हूँ, मगर पहले लोग बात नहीं सुनते जबकि उन्हें आगाह किया जाए। यानी जितना भी आगाह कर लो, जो भी सामान कर लो, उनको खबर करने की वो आगाह ही नहीं होते, वो समझते ही नहीं है, गौर ही नहीं करते। अगर उन्हें तेरे रब के किसी अजाब का झोंका भी लग जाए तो पुकार उठेंगे, हाय हमारी बदबख्ती, यकीनन हम गुनाहगार थे। और क़यामत के दिन हम लोगों के अमाल तोलने के लिए मिजान में अदल कायम करेंगे, फिर किसी पर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा। और अगर एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा, सुभान अल्लाह, राई के दाने के बराबर भी अमल होगा, हम उसे ला हाजिर करेंगे और हम काफी हैं हिसाब करने वाले। सुभान अल्लाह, है कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जितना मतलब ईमानदार या कदर करने वाला, शकूर, के जो अमाल को किस तरह तोलेगा? सुभान अल्लाह। और जरा सा राई के दाने के बराबर भी अमल इधर उधर नहीं गायब होएगा या जो है वो जाया नहीं होएगा। सुभान अल्लाह। आज देखें जितने भी आले हैं अगर आप तोलने लगो तो कहीं ना कहीं जो है वो मेजरमेंट में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ ज्यादती हो जाएगी या कमी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मयार क्या है, उसमें राई के दाने के बराबर भी जो है अमल आपका जाया नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और उसको क्या है, वजन दिया जाएगा। हम पीछे देख चुके हैं कि अमाल को वजन किस बुनियाद पर दिया जाएगा, उनके इखलास की बदौलत पे।
حدیث میں کیا آتا ہے، بہت سی جو ہے حدیث اس حوالے سے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں. صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا. وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں قرآن ہوں، جس سے تو راتوں کو قیام اللیل میں بیدار رہ کر اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھا کرتا تھا. سبحان اللہ. یعنی کیا ہوگا کہ جو ہم جیسے قرآن پڑھا، مثال ہے ٹھیک ہے، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں کتنی محبت سے، خوبصورتی کے ساتھ اور فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نہیں میں نے پڑھنا ہے، مجھے میرے رب کی یہ کتاب ہے، مجھے اجر لینا ہے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے جاننا ہے اس کے اندر کیا ہے. سبحان اللہ. تو جتنا زیادہ وقت اپنے آپ کو اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں لگائیں گے، جتنا زیادہ خود کو تھکائیں گے، اتنا ہی زیادہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ قرآن ہماری سفارش کرے گا. سبحان اللہ. تو اب جب پتہ چل گیا کہ قرآن نے ہمیں بچانے آنا ہے، اس نے ہماری سفارش کرنے آنا ہے، سبحان اللہ، اور اس نے آگے گواہی دے دی ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا تھا، تو اب جو ہے قرآن کے ساتھ تعلق انشاءاللہ اور زیادہ ہمیں مضبوط محسوس ہونا چاہیے. اسی طرح مومن کی قبر میں عمل صالح جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئیں گے، یعنی عطر لگا ہوگا. سبحان اللہ. خوشبودار نوجوان کی شکل میں آئیں گے اور میں آئے گا، اور کافر و منافق کے پاس اس کے بالکل برعکس شکل میں آئے گا. سبحان اللہ. تو اعمال جو ہیں ان کو وزن بھی دیا جائے گا اور ان کو شکل بھی دی جائے گی. اب اعمال کا وزن اور شکل کس حساب سے ہوگا؟ سبحان اللہ. جتنے نیک اعمال ہوں گے، اعمال صالح ہوں گے، اتنی خوبصورت شکل، اور جتنے اعمال بد ہوں گے اتنی ہی بد شکل. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام اعمال کو صالح بنا دیں. یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون کو فیصلہ کرنے والی اور پرہیزگاروں کے لیے واضح و نصیحت والی نورانی کتاب عطا فرمائی. وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں، اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی، اور ہم اس کے افعال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سب یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی پہلے سے ہی انہیں ایک طرح سے آگاہ کر چکے تھے کہ جو ہے میں تمہارے معبودوں کے ساتھ کیا کروں گا، یعنی ارادہ بنا لیا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اوکے. اور اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا، یعنی کہ جب یعنی یہاں وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچ رکھا تھا کہ جب قبیلہ جو ہے قوم جو ہے وہ وہاں پر نہیں موجود ہوگی تو ان کی عبادت گاہوں کے اندر جا کر جو بت ہیں ان کو توڑیں گے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. بس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں. کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے. یعنی کیا ہوا کہ وہ سب ایک جو ہے وہ کسی میلے وغیرہ کے اوپر گئے، اور وہاں پیچھے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے میں جا کر ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کو. تو جب واپس آئے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے. بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ سب دیکھیں. کہنے لگے اے ابراہیم کیا تم نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو کیا کہا کہ نہیں تمہارا جو یہ سب سے بڑا بت ہے اس نے کیا ہے یہ، تو اس سے پوچھ لو. پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ عبادت تو ان کی کرتے ہو تو ان سے پوچھ لو کہ آخر یہ معاملہ یعنی کس نے کیا ہے، کس نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. بس یہ لوگ اپنے جی میں سوچنے لگے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو. پھر اپنے سروں کے بل اونڈے ہو گئے، یعنی ایک دم ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ واقعی یہ بت تو بولتے نہیں ہے، یا بت کیسے ہمیں جواب دیں کہ ہمارے بت تو بات نہیں مطلب کر سکتے. ایک دم خیال آیا ان کے دلوں میں، لیکن پھر فوراً کیا ہے دیکھیں انسان کی کتنی بدقسمتی ہوتی ہے نا
کہ اس کو حق جو ہے گواہی دے دے، کہ اس کا دل بھی گواہی دے رہا ہو، یعنی باہر جو ہے کائنات کی چیزیں بھی اس کو گواہی دے رہی ہوں، لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی، اپنی ضد اور اپنا جو ہے حسب نسب یا اپنے جو ہے آباء و اجداد کے طریقے کو ہی اہم سمجھ دے اور اس سے جی کر یعنی ہٹنا ہی نہ چاہے. جیسے دیکھیں ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس ان کی موت کے قریب پہنچے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا دیکھا کہ اتنے بڑے جو ہے وہ سردار بیٹھے ہوئے تھے پاس، پھر انہوں نے کیا رہنا پسند کیا، اپنے باپ دادا کے دین پر رہنا پسند کیا، حالانکہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، جان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ برحق ہے. یہاں پر بھی دیکھیں ان کے دل جان گئے تھے کہ کیونکہ یہ دلیل ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل سے بات کی تو دلیل اپنا وزن رکھتی ہے. پیچھے بھی ہم نے آیت میں کیا پڑھا کہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. تو دلیل اپنا وزن رکھتی ہے، وہ اندر اترتی ہے، میزان رکھتی ہے. تو دلیل کام کی تھی، لیکن ان لوگوں نے پھر فوراً جو ہے اس خیال کو جھٹک دیا اور کیا ہوا، پھر اپنے سروں کے بال اونڈے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے، یہ بولنے چلنے والے نہیں ہیں. اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان. تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ کہنے لگے کہ اسے جلا دو. سبحان اللہ، بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلائل کے پر غور و فکر کرتے، تدبر کرتے اور راہ ہدایت کو پا لیتے، روشنی دیکھ لیتے، کیا کرنے لگے آگے سے کچھ نہ بن پڑی تو انہیں ہی سزا دینے کے بارے میں جو ہے وہ تدبیر کرنے لگے. کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. سبحان اللہ، دیکھیں خداؤں کی مدد کرو. خدا کا کیا مقصد ہوتا ہے، یعنی خدا کیا ہوتا ہے، اس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ وہ سب سے برتر ذات ہوتی ہے اور وہ مدد کرتی ہے، نہ کہ وہ مدد کرواتی ہے اپنی، یعنی اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اور اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، ہم نے فرما دیا اے آگ. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو کیا حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی پڑ جا ابراہیم کے لیے. تو وہ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی. یعنی کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آگ کو حکم دیا. سبحان اللہ، آگ کی فطرت کیا ہے، جلانا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، تو سلامتی والی بن جا. آگ بھی بھلا کسی کے لیے سلامتی والی بن جاتی ہے، بن سکتی ہے. سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے سب ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دشمن کے گھر میں پرورش ان کی کروائی جو دشمن تھا اور جو سب بچوں کو ذبح کر رہا تھا. سبحان اللہ، دشمن کے گھر میں اسی بچے کو کی پرورش کروا لی جس کی وجہ سے اتنے بچے جو ہیں وہ مارے گئے. اور یہاں دیکھیں آگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ پیغمبر وقت یعنی اللہ اپنے پیغمبر کے اس کے پیغمبر کے لیے ٹھنڈی ہو جا، راحت کا سامان بن جا، اس کو جلانا. تو پھر اصل قدرت، اصل طاقت کس کی سمجھ آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یعنی سارا اختیار جو ہے وہ کس کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. سبحان اللہ. ویڈیو آف کر دیجیے رخسانہ اپنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا کہ سلامتی والی بن جائے، یعنی ٹھنڈی تو ہو لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو. ساتھ ہی کیا فرما دیا، کیسی بن جا، سلامتی والی آگ بن جائے. تو وہ آگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سبحان اللہ سلامتی والی آگ بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر خیر و برکت کے ساتھ سلامت رہے. اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب. اس پر مزید اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنا دی. یعنی کہ مزید کا کیا مطلب ہے کہ مزید جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر اولادیں ان کو نوازی اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اور ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گناہ گار. اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا. نوح کے اس وقت کو یاد کیجیے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی اور ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس سے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے. بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا
اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو اور پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چگ گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے. سبحان اللہ. یعنی کیا ہوا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جو ہے یہ ایک قصہ ہے ایک بکریوں والے شخص کا. تو اس کا قصہ دیکھتے ہیں کہ کیا تھا. تفسیر میں مفسرین جو ہے وہ کس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کے وقت جو ہے وہ چلی گئی. ابھی بھی دیکھیں جیسے کھیتوں میں اکثر جو ہے وہ چرنے چلی جاتی ہیں بکریاں, تو رات کے وقت جو ہے وہ دوسرے شخص کے کھیت میں چلی گئی اور اس کی کھیتی جو ہے وہ چل لی. حضرت داؤد علیہ السلام نے جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت کے حکمران بھی تھے, ان کے پاس جب فیصلہ لایا گیا تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں. بکریاں کس کو دے دی جائیں؟ کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ نقصان کی تلافی ہو سکے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے جو تھے, انہوں نے جب یہ فیصلہ سنا تو اس فیصلے سے اختلاف کیا اور فیصلہ کیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں تاکہ کیا کرے, کھیتی کا جو مالک ہے وہ ایک سیکنڈ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں, وہ ان سے انخلا کرے اور کھیتی بکریوں والے کے سپرد کر دی جائیں تاکہ وہ کھیتی کی آب پاشی اور دیکھ بھال کر کے اسے صحیح کرے. سبحان اللہ. کتنا انصاف کا فیصلہ تھا. جب وہ اس حالت میں آ جائے جو بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی تو کھیتی والے کو اور بکریاں بکریوں والے کو واپس کر دی جائیں. سبحان اللہ. اتنا خوبصورت فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اذن سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کروا لیا. تو دیکھیں یہ جو واقعہ ہے یہ بھی کیا چیز دکھا رہا ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف سے حکمت آتی ہے. یعنی کہ ضروری نہیں کہ جو اگر بادشاہ ہے حکمران وقت ہے یہ ایک شخص کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی حکمت دی ہے دوسرے کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ نہ دے سکے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درست فیصلہ جو ہے جو زیادہ انصاف کے قریب تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ڈالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت عطا کردہ حکمت کے تحت جو ہے سبحان اللہ یہ فیصلہ کیا. اور دونوں میں سے دیکھیں کوئی بھی محروم نہیں رہا بلکہ دونوں جو ہیں ان کے ساتھ انصاف ہو گیا. سبحان اللہ. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس فیصلے کی جو ہے وہ تعریف بھی کی. اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چگ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے. ہم نے اس کا فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. یعنی فیصلہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو حل ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے اور پرند بھی اور ہم ہی کرنے والے تھے اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو. کیا تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں. اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے. سبحان اللہ. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا جو ہے وہ معجزے اور کیا کیا جو ہے وہ نعمتیں عطا کی تھی ان کا یہاں پر ذکر چل رہا ہے. سبحان اللہ. تو کیا کیا ہم نے دیکھا کیا کیا عطا ہوا تھا ان کو, ان کے ساتھ کیا کیا تھا ذرا دیکھیے شروع سے پھر سے آئیے. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا انہیں فہم عطا کیا تھا. سبحان اللہ. اور کیا کیا تھا انہیں حکم و علم عطا کیا تھا. اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ, داؤد علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ ان کے تابع ہم نے دونوں کو عطا کیا. اور داؤد علیہ السلام کے تابع انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ کر دیا جو کیا کرتے تھے؟ تسبیح کرتے تھے. اور ان کے ساتھ ساتھ مل کر چرند اور پرند جو بھی کائنات میں ہوتے تھے وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تسبیح کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ دلیل نکالتے ہیں کہ میوزک جو ہے وہ حلال ہے, میوزک جو ہے وہ حرام نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے پیغمبر جو حضرت داؤد علیہ السلام ہے وہ بھی تو جو ہے وہ گایا کرتے تھے. وہ بھی جو ہے جب گاتے تھے تو پرندے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ گانے لگ جاتے تھے. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ تسبیحات کرتے تھے. اور تسبیحات کے ساتھ جو ہے جو چرند پرند ہوتے تھے یا جو پرندے وغیرہ ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ وہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے. یعنی تسبیحات گایا نہیں کرتے تھے, تسبیحات کیا ہے پڑھا کرتے تھے. اور اتنی اس کی گونج ہوتی تھی کہ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ گونج پیدا ہو جاتی تھی. یعنی پوری کائنات ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں نا کہ اس آواز کے اندر جو ہے وہ آواز جو ہے پوری کائنات کے اندر سے ایسے لگتا تھا کہ آواز نکل رہی ہے. سبحان اللہ. سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے لیے مسخر کر دیا تھا.
اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کی ضرورت سے تمہارا بچاؤ ہو۔ اور ان سب نعمتوں کو پا کر تمہیں جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں عطا کیا؟ تاکہ شکر گزار بنو۔ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا ہوا؟ تیز ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسخر کر دی ان کے لیے، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، یعنی فلسطین کی طرف، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے گوتے لگاتے تھے، یعنی سمندروں کے اندر گوتے لگاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ وہاں سے قیمتی موتی جو ہے وہ نکال کر لاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ایوب کی اس حالت کو یاد کریں، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں۔ انہیں صابر بھی کہا جاتا ہے، ان کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ صابر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کیا پکارا انہوں نے؟ اذنادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یہ بیماری جو ہے مجھے لگ گئی ہے، یعنی ایک شدت کے ساتھ جو لگ گئی اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ بیماری ان کی بہت زیادہ طویل تھی، 18 سال کہا جاتا ہے کہ آزمائشوں کے انہوں نے کاٹے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ صبر و شکر کا جو ہے وہ ہمیشہ مظاہرہ کرتے رہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں پھر آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اور کیا دعا کی کہ یہ بیماری تو مجھے بس لگ ہی گئی ہے، تو آپ اس سے جو ہے آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ رحم کرنے والے ہیں، یعنی مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ اسے تھا اسے دور کر دیا۔ اوکے، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلكم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ اسے تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ اپنی خاص مہربانی سے ان کے ساتھ ویسے ہی، اور تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہوا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ؟ انہیں اسکن کی بیماری لگی تھی، یعنی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ عبادت گزار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں کی بھی فراوانی کر رکھی تھی ان کی، بیٹے بھی تھے، مطلب اولاد بھی وافر تھی، مال بھی وافر تھا، سکون تھا، صحت تھی، تندرستی تھی، تو ہر چیز کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کثرت عطا فرمائی تھی اور بہت پرسکون زندگی تھی۔ تو جب یہ اللہ کے بہت زیادہ عبادت گزار تھے، تو جب یہ لوگوں کو دعویٰ کا کام کرتے تھے تو وہ لوگ ان سے کیا کہتے تھے کہ تم تو اتنی آسانیوں کی زندگی جی رہے ہو، تمہارے لیے تو جو ہے یہ سب کچھ کرنا بڑا آسان ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا فیصلہ کیا، اور آزمائش کتنی سخت تھی، سبحان اللہ، کے ایک بیماری میں مبتلا ہوئے، اولاد بھی چھن گئی، مال متاع سب چھن گیا، اور جو ہے بس ایک بیوی ان کے پاس رہ گئی، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آزمائشیں بہت طویل ہو گئی اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی جلدی نہیں، 18 سال صبر کے ساتھ جو ہے وہ آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ 18 سال کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب یہ دعا کی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے انہیں شفا عطا فرمائی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر آسمان سے سونے کے پتنگے گرے تھے، یعنی اتنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر وافر مقدار میں دیا۔ پھر جو ہے وہ اولاد بھی دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دی، اور یعنی کہ اولاد پیدا ہوئی، سبحان اللہ، پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہر چیز میں جو ہے پہلے کی طرح، یا اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ بہتر حالت میں ان کو کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، لیکن استقامت کے ساتھ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ نوازتے ہیں۔ وہ اسماعیل و ادریس وذلکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے جل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑیں گے، یعنی کس کی بات ہو رہی یہاں پہ؟ حضرت وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العزت آسانی کرے. کالز پر کالز آ رہی ہیں. ایڈمنس پلیز آپ دورہ قرآن میں دیکھیں. اسٹوڈنٹس جوائن نہیں کر پا رہے کچھ. جی جزاکم اللہ خیر. زوم کا لنک ایک بار دوبارہ بھیج دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے. بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالم ہوں. سبحان اللہ. اب جسے ہمارے ہاں آیت کریمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کلمے کی سبحان اللہ اس دعا کو ہم دیکھیں گے، اس کی برکت، اس کی اہمیت کو ہم انشاءاللہ تعالی یہاں پر دیکھیں گے. یہ کن کی دعا تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی. کیا ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب مان کر نہیں دے رہی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عذاب کی دھمکی بھی جو آ گئی اس قوم کے لیے، کسی صورت وہ قوم سدھرنے کو تیار نہیں تھی. تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے، جیسے ہم پیچھے سارے پیغمبروں کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا، فرشتے آئے، انہوں نے عذاب کی یعنی جو بھی خبر دی، اور اس کے بعد جو ہے پیغمبر سے کہا کہ آپ اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے چلے جائیے. تو پیغمبر نکل جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے پیچھے سے عذاب نازل ہوتا تھا. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے معاملے میں یہ ہوا کہ ایک حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے نکل کے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب عذاب تو آنا ہی آنا ہے اور یہ تو سنبھل کر دے ہی نہیں رہے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے. اب وہاں پر جا کر آگے ان کا کیا معاملہ ہوا؟ اللہ وہ ایک یعنی کہ کشتی میں سوار ہو گئے. میں بہت مختصراً بیان کروں گی. وہ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی میں یعنی سمندر کے درمیان میں جا کر طوفان آ گیا. سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کشتی میں کوئی جو ہے وہ ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جو یا تو اپنے مالک کو ناراض کر آیا ہے یا بغیر اجازت کے آیا ہے یا کچھ ایسا معاملہ ہے، تو کشتی سے اس کو نکالنا پڑے گا. تو پھر قرآن اندازی ہوئی. قرآن اندازی حضرت یونس کے حق میں ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور وہاں پر ایک مچھلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی تیار کری تھی، اور اس نے جو ہی حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے، اس مچھلی نے ان کو نگل لیا اور اپنے پیٹ کے اندر لے گئی. اور حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر جو ہے وہ رہے. سبحان اللہ. اور وہاں پر کتنی قسم کے اندھیرے تھے. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، سبحان اللہ، سمندر کی گہرائی تھی. اتنے اندھیروں کے اندر جو ہیں جب دیکھیں انسان اپنی زندگی کا بھی اگر جائزہ لے، بعض اوقات کیسے اندھیرے ہی اندھیرے ہو جاتے ہیں زندگی میں، کچھ سوچ نہیں دیتا، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا فیصلہ کریں، کوئی نہ حق سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ مطلب سمجھ نہیں آ رہا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، سب کچھ ایک ہی جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی پریشانیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں زندگی میں کہ انسان کوئی درست فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. ہر چیز ہی ہمارے خلاف جاری ہوتی ہے، ہر تدبیر ہی ہماری الٹی ہو رہی ہوتی ہے. تو انسان کو کبھی یوں لگتا ہے نا کہ بس اگلا قدم اٹھایا تو بس سمجھے کہ موت، اگلا قدم اٹھایا تو بس مطلب ختم ہو گیا سب نا. تو ایسی سچویشن میں بھی سبحان اللہ دیکھیں انسان پھر کس طرح کتنا خالص ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے نا. اور وہ اس وقت کی جو پکار ہوتی ہے وہ پکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے بھی ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ جب مچھلی نے نگل لیا، فوراً احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، اور اندھیروں کے اندر جا کر یعنی کہ سبحان اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مددگار نہیں ہے، بے یار و مددگار وہاں اللہ کی ذات کے سوا کوئی آسرا نہیں ہے. تو اس ٹائم جس طرح تڑپ کر اور شدت کے ساتھ پھر ان کے دل سے یہ دعا نکلی، لا الہ الا انت سبحانک، کہ یا رب تیرے سوا کوئی نہیں، میں ہی ظالم تھا، تو پاک ہے، میرے سے ہی غلطی ہوئی ہے، میں نے ہی غلط کیا ہے. تو سبحان اللہ پھر ایسی سچویشن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پھر دعا بھی سنتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس دعا کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی ان الفاظ یعنی ان کلمات کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ کسی معاملے میں بھی دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قبول ہی فرمایا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ جب بھی دعا کرنی ہو، مشکل میں گھر جائیں تو یہ نہیں ہوتا. ہم نے کیا طریقہ شروع کر لیا کہ ہاں جی آیت کریمہ ہے، مشکلات کا حل ہے، بڑے بڑے کام اس سے نکلتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا، ہم نے گھروں میں محفلیں بلانا شروع کر دی اور گننا شروع کر دیا. گن کر جو ہے وہ 1,00,000 کا جو ہے وہ ہم ورد کرنے لگے اور وردوں کی صورت میں اس کو پڑھ کر جو ہے وہ تسبیح پہ تسبیح پڑھتے گئے اور سمجھنے لگے کہ ہمارے جو ہے وہ کام معاملات سدھر جائیں گے یا بڑا
اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا، برکت حاصل ہو جائے گی، روزگار مل جائے گا، سبحان اللہ۔ دنیا کی کامیابیوں کے لیے ہم نے اس کلمے کو یوز کرنا شروع کیا، لیکن ہم جانتے نہیں اس کلمے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، اس کلمے کا مقصد کیا ہے، اس کلمے کا مطلب کیا ہے۔ یعنی آپ تسبیح پہ تسبیح پھینک رہے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اصل میں کہہ رہے کیا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، آپ مانگ کیا رہے ہو۔ یعنی آپ کے دل کے اندر احساس ہی نہیں کہ آپ نے کوئی گناہ بھی کیا ہے، آپ اپنے آپ کو ظالم ٹھہرا بھی نہیں رہے، آپ یہ سوچتے بھی نہیں کہ آپ نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے گناہوں کے بوجھ ڈال ڈال کر، یا آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ غلط سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اور اللہ رب العزت کو پاک اور اللہ رب العزت کو برتر سمجھ نہیں رہے، تو آپ کس طرح سے تسبیحات پہ تسبیحات کیے جا رہے ہیں نا، کتنی مطلب غور طلب بات ہے نا۔ تو سبحان اللہ، جب بھی کوئی مشکل آئے، کچھ بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر یقین رکھنا ہے کہ جو بھی اس کے ذریعے سے دعا مانگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ تو تھوڑی دیر بیٹھ کر اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اس کے اندر اصل میں ہے کیا، اپنی ظلم کا اعتراف ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے کہ یا رب جو ہوا میں نے غلط کیا، میری وجہ سے ہوا، یعنی اپنے آپ کو الزام دینا، اپنی اصلاح کرنا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک کنسیڈر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا، تو پھر جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو یوں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے۔ دیکھیں دعا بھی ہم مسنون مانگ رہے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ قرآنی دعا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، ایک پیغمبر کی دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس پر ثابت ہے، لیکن عمل کر ہم غلط طریقے سے رہے ہیں، تو عمل کا جو کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے انشاءاللہ عز و جل۔ تو جب بھی مشکل آئے آیت کریمہ پڑھیے، لیکن جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھیے۔ تو دیکھیں بعض اوقات 1,00,000 بار پڑھنا اور ایک دفعہ دل کے ساتھ تڑپ کر پڑھ لینا جو ہے، وہ ایک دفعہ جو دل سے آپ نے پڑھا ہے نا، وہ اس سب 1,00,000 کے پر بھاری ہو جاتا ہے، چاہے آپ بیٹھ کر لاکھوں تسبیحاں پڑھتے رہیں، اگر وہ آپ کے یعنی کہ اس میں دل شامل نہیں ہے، اس میں احساس شامل نہیں ہے، اس میں جذبات شامل نہیں ہے، اس میں شدت شامل نہیں ہے، وہ بس آپ کام اپنا ذہن میں رکھ کر کے بس اللہ میرا یہ کام بنا دے تو آپ کو کلمے کی ورد کریں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک بار بیٹھیں، چاہے ایک بار ہی صحیح، اتنے دل کے ساتھ اس کو پڑھیے اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، پھر دعا کریے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا سنتے ہیں۔ غور کرنا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے کیا، یعنی یہ صرف ایک تسبیح ہے کیا؟ نہیں، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف چھپا ہوا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کرنا چھپا ہوا ہے، اور اپنی غلطیوں کو مان لینا چھپا ہوا ہے، اور اپنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک طرح سے ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ تو بہت پاک ہے، میں نے ہی ظلم کیا ہے۔ تو یہ اعتراف جو ہے یہ انسان کو اپنی اصلاح کی طرف لے کر جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے پاک صاف دل کی دعائیں سنتے ہیں۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کیا کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی خصوصیات ان کی بتائی جانی ہے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، بیٹھ کے بس خیالی پلاؤ نہیں پکاتے رہتے کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے اور اتنی دیر میں نیکی کا جو ہے وہ موقع ہی گزر جاتا۔ نہیں، نیکی کا جیسے ہی خیال آیا فوراً کر گزرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے۔ تو اللہ کو پکارنے کا کیا طریقہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے؟ امید اور خوف سے پکارنا، یعنی اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو اور اللہ کی فضل اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کے معاف کرنے کی صفت کے اوپر یقین بھی ہو، امید بھی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، میرے گناہ تو ہیں، اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو، وہ ہمیں مطلب بار بار شرمندہ بھی کر رہا ہو، اور پھر بھی ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ امید لگائے رکھے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت سچویشن ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے۔ اس کیفیت کے اندر خود کو رکھ کر ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے اور وہ پاک دامن عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، بس ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور خود اسے اور اس کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دی۔ یعنی کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں دین میں فرقہ بندیاں کر لی، سب کے سب ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے، تمام انبیاء ایک ہی دین پر ہوتے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں اولاد الات ہیں، یعنی کہ کیا ہے، ایک طرح سے الات جیسی اولاد ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوتی ہیں، تو ہمارا دین ایک ہی ہے، سبحان اللہ۔ تو تمام انبیاء کیا ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان کا دین جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو بعد میں کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بعد میں لوگوں نے اس میں کیا کیا، تفرقہ ڈال لیا، یعنی دین توحید اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ کے، یعنی اصل کیا تھا، دین کی اصل کیا تھی، توحید تھی کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اور یہی سب میں یکسانیت تھی، یہی سب میں ایک سیم ایک جیسی چیز تھی۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے بعد میں فرقے فرقے میں خود کو بٹا لیا، کوئی گروہ مشرکین کا بن گیا، کوئی منافقین میں چلا گیا، کوئی کفار میں چلا گیا، کوئی پکے سچے مسلمانوں میں چلا گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، اور کوئی کچھ اور بن گیا۔ یہ فرقے جو ہیں ہم نے پیدا کر لیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ادھر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو مسلمان ہونے کے بعد اپنے مسلمانوں کے اندر بھی اتنے سارے فرقے بنا لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں درست مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، درست دین کے اوپر جو ہے وہ ہم سب کو اکٹھا کرے۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں دین میں فرقہ بندیاں کر لیں، سب کے سب ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں، یعنی آخرکار اللہ ہی بتا دے گا کہ کون بہترین دین پر تھا۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو، تو نیک عمل کے ساتھ ایمان بھی ہو، صرف ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا اور صرف نیک عمل بھی فائدہ نہیں دیں گے، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ نیک عمل بھی کرے اور دل کے اندر ایمان بھی ہو، اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے پیچھے دیکھا، رائی کے دانے کے برابر عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی جتنا بھی یعنی کہ نیک عمل کر کے لے آئے، اگر اس کے دل میں اخلاص ہے، مومن ہے وہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کسی عمل کی بے قدری نہیں کریں گے۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آ لگا ہے۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ یعنی اب کیا ہے، یہ ہم نے لاسٹ پارہ میں بھی پورے کا پورا واقعہ پڑھا تھا کہ کیا ہوگا، کس طریقے سے جو ہے وہ ان کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ آئیں گے، اور کہاں ہر اونچی جگہ سے جو ہے دوڑتے دوڑتے ہوئے یعنی وہ آئیں گے اور بستیوں کے اندر گھس جائیں گے اور تباہیاں مچائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو ہے کیا ہے، ان کو وہ مر جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، پھر ان کی لاشیں جو ہیں وہ بدبودار اور سڑ جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، پھر زوردار بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کریں گے جس سے زمین صاف ستھری ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں۔ اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اللہم لا تجعلنا منکم۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور یہ سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے، وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے، اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیے لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے، جس دن ہم آسمانوں کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ لیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ ہمارے ذمے ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ یقیناً ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے، یعنی زبور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی نصیحتیں کی ہیں، اور اس کے بعد اینڈ میں یعنی کہ کیا بات جو ہے وہ تحریر شدہ ہے، لکھ دی گئی ہے، کیا لکھ دیا گیا ہے کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہی ہوں گے۔ یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ آج بے شک جو بھی حکومتیں حکومت کر لیں، آخر میں اس زمین کا وارث کس کو رہنا ہے؟ مسلمان کو، یعنی کہ اس دین پر اسلام کا، دین اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں یقیناً ایک بڑا پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور،
اللہ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے. یعنی میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ قیامت قریب آ لگی ہے یا کتنی دور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہے, مجھے اس کا بھی علم نہیں. ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہو. خود نبی نے کہا, اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما, اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم کرتے ہو. سورة الحج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. پیچھے بھی قیامت کا وقت, پچھلی سورت بھی جو ہے وہ اقترب الساعہ کے نام سے سٹارٹ ہوئی, یعنی کہ قیامت قریب آ رکھی ہے. اور اس میں بھی جو ہے قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ ہمیں شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس چیز سے آغاز کیا, قیامت کی نشانی کا بتاتے ہوئے. تو لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو, بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھ لو گے, ہر دودھ, یعنی کیا ہوگا اس دن, اتنی شدت ہوگی اس دن کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی. یعنی ایسا کہاں ہوتا ہے, ماں اپنے بچے کو جب فیڈ کر رہی ہوتی ہے, سبحان اللہ, تو مطلب کتنا وہ اس سچویشن میں وہ اپنے بچے کو اپنے سے کتنا قریب پاتی ہے. تو ایسی سخت سچویشن ہوگی کہ وہ اپنے بچے تک کو بھول جائے گی, اور تمام حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی, اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے, حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے. لیکن اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے. بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ, اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. یعنی اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے, بلکہ اللہ کے بارے میں خود ساختہ باتیں کرتے ہیں. جس پر قضاء الہی لکھ دی گئی ہے کوئی جو اس کی رفاقت کرے گا, وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. لوگوں, اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر خون بستہ سے, پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا, یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں. اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں, پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں, پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں, اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں, یعنی بڑھاپے کی طرف, کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جاتے ہیں. یعنی بڑھاپا کیسی چیز ہے کہ انسان کو بالکل دوبارہ سے بچہ بنا دیتے ہیں, اور جو کچھ اس کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے ساری واپس چلی جاتی ہے. تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے. پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے, پھولتی ہے, اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے, اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے, جس میں کوئی شک و شبہ نہیں, اور یقیناً اللہ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں. یعنی اللہ کے معاملے میں جانتے بوجھتے کچھ نہیں ہے, لیکن کیا کرتے ہیں, بس جو ہے وہ بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اپنی کروٹ موڑنے والا بن کر, اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے. اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی, اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب دیں گے. یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے. یقین مانو کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. تو ظلم جو ہے وہ کون کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کرتا, بلکہ انسان خود اپنے اعمال سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتا ہے, یعنی کہ اللہ کی آیات سے اعراض برتتا ہے, اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے, اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتا ہے, اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے, اور پھر کیا کرتا ہے, اللہ کو نہیں مانتا. اللہ اتنی ساری کائنات کے اندر نشانیاں ہونے کے باوجود بھی, دلیلیں بھی سامنے آ جانے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا نہیں ہے. تو دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے, اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. اور اگر مان بھی لے, مان کر جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے, پھر وہ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی اپنی جان پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کر رہے ہوتے. یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں, یقین مانو کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پیچھے ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, یعنی اسلام کو
پورے کا پورا لینا ہے، اندر اتر جانا ہے، پورا اسلام اپنی زندگیوں کے اندر ڈال لینا ہے، یعنی اس کے مطابق اپنی زندگی کر لینی ہے۔ لیکن یہاں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو دنیا پرست ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں کہ کنارے کنارے پر ہو کر عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، یعنی دین کے کسی حکم پر عمل کر کے کوئی فائدہ مل گیا تو دین میں دلچسپی لے لی، اور اگر کوئی آفت یا مصیبت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، واقعہ یہ کھلا نقصان ہے۔ یعنی کتنے اپنی طرف سے یعنی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دنیا اور دین دونوں کو مطلب اس طرح سے لے کے چلنا چاہیے، دنیا کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے نا، تو دین کے مقابلے پر یعنی کہ دین کا سودا کر لیتے ہیں اور دنیا چوز کر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو پھر ایسے لوگ کیا ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ دونوں میں ہی نقصان اٹھاتے ہیں، اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے والی ہیں اور برے والی ہیں، یعنی برے ولی ہیں، برے دوست ہیں اور برے ساتھی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو اللہ ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یقیناً اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے۔ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر کاٹ لے، اپنے خلق میں پھندا پھانس لے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے، جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحانہ وتعالیٰ مطلب کس طرح سے جو ہے بات کو پلٹ پلٹ کر لا رہے ہیں اور جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ذرا غور نہیں کرتا۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کو غلبہ دینا ہے، فتح نصیب کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو اگر اس کو اس بات کی اتنی تکلیف ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے اور دین حق جو ہے وہ غالب نہ آئے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مشورہ دے رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے اسے کہ اپنے گھر کی جو ہے چھت پر رسی لٹکا کر گلے میں پھندا ڈال کر جو ہے اس کے اوپر لٹک جائے، یعنی خودکشی کر لے پھر، اگر یہ بات اتنی جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے۔ دوسرے معنی اس کے کیا ہے کہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی یا مدد آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کر دے۔ یعنی اگر اتنا دل کرتا ہے دین اسلام پر یا دین اسلام کے غلبے پر یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی پر، تو ان میں سے کوئی یعنی طریقہ چوز کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پھر وحی کو بند کر لو یا دین اسلام کو غالب آنے پر بند کر لو۔ اگر یہ نہ کر سکو تو پھر خودکشی کر لو۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ ایماندار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں سب آسمان والے اور زمینوں والے اور سورج اور چاند ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت سجدہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام چرند پرند ہر چیز سجدہ کرتی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سجدہ کر دیتے ہیں۔ جی، یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے پیوند کر کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں پگھل جائیں گی۔ اور ان کے لیے سزا کے لیے اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہاں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی۔ وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی
اور قابل سخت تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے۔ لوگ تیرے پاس پیادہ پا بھی آئیں گے، یعنی پیدل بھی آئیں گے، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا، یعنی خانہ کعبہ بنایا، تو اس کے ساتھ ہی کیا کہا کہ اب جو ہے منادی کرو، لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے گھر کے اندر آئیں، اللہ کے گھر کو آ کر آباد کریں۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہر طرح سے چل پھر کر لوگ سواریوں پر پیدل تمہارے پاس اس گھر میں آئیں گے عبادت کے لیے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَكُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں یعنی جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں، یعنی حج کے دنوں میں۔ بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کن ایام کا ذکر ہے؟ ایام تشریق یا ذی الحجہ کے آخری ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے ان اذکار کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جس کے اندر مناسک حج ادا ہوتے ہیں، جس کے اندر حج کیا جاتا ہے، تو ان دنوں کا ذکر ہے یہاں پر کہ کیا کریں۔ ان دنوں میں کیا ہوتا ہے، لوگ آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حج کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، کرواتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں آ کر اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے یعنی جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بتوں کی گندگی یعنی کہ بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ جھوٹی بات کو ملایا گیا۔ دیکھیں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، بتوں کی گندگی، کیونکہ وہ بھی انسان یعنی ایک طرح سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا اپنی ذات کے ساتھ، خود کے ساتھ ہی دھوکہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ معبود ہوتے نہیں ہے، معبود برحق تو نہیں ہوتے وہ، لیکن انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے کر ان کو معبود برحق بنائے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جھوٹی بات جو ہے یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، شرک کے برابر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کے ساتھ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جھوٹ سے ہر طرح سے بچنا ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، جو ہے منافق کی خصلت ہے جھوٹ بولنا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں جو ہے وہ شامل کیا گیا کہ جھوٹ جو ہے وہ ایک کبیرہ گناہ ہے، تو جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ اور سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پر پھینک دے گی۔ سبحان اللہ، کتنی حکمت والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہی اللہ کو چھوڑ کر، جس نے ایک اللہ کو چھوڑ کر کیا کیا اور بہت سارے جو ہے وہ معبود بنا لیے ہیں۔ اب اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مطلب اس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو نا، بالکل بے یار و مددگار ہو گیا وہ۔ یعنی جس طرح بڑے پرندے جو ہیں وہ چھوٹے جانوروں کو یعنی کیا ہے جھپٹا مار لیتے ہیں، ایک دم جھپٹا مار کر جو اسے نوچ کھاتے ہیں، تو اسی طریقے سے کیا ہے ان کا بھی حال یہی ہے کہ ان کا جو ہے ان کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں رہ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ان کا حال ہے گویا آسمان سے گرا پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پر پھینک دی جائے گی۔ یعنی اتنا ہلکا ان کا معاملہ ہے، اتنی کمزوری کا معاملہ ہے، بتوں کی پوجا کرنا یا غیر اللہ کی عبادت کرنا یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ ظاہری طور پر یعنی کتنا خوبصورت بنا کر دکھایا جاتا ہے، لیکن اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ بہت کمزور معاملہ ہے، یعنی اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد اسٹرانگ ہی نہیں ہے اس کی۔ ایک ہوا کا جھونکا آئے گا تو اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بہا لے جائے گا، یا پرندے جو ہیں وہ ایک کمزور سی چیز سمجھ کر جو ہے اس کو اچک لے جائیں گے، نوچ کھائیں گے۔ یہ سن لیا، اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے تو فی الحقیقت یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ پیچھے بھی ہم نے دیکھی۔ شاعر اللہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آ جائے، یا وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی یاد آ جائے۔ دین کے جتنے معاملات ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین اسلام کو بھی شاعر اللہ کہا جاتا ہے، اور دین اسلام کے پھر جتنے جیسے ارکان ہیں یا جتنے معاملات ہیں ان کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے قربانی کے جانور،
جیسے جو ہے ہماری صفا مروا، خانہ کعبہ، یعنی وہ سب چیزیں، وہ سب مناسک جن کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آ جائے، اسے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان چوپایوں میں تم یہ سن لیا، اب سن لو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے تو وہ فی الحقیقت یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے، یعنی تقوی جس کے اندر ہوگا تو وہ شاعر اللہ کی پاسداری کرے گا۔ ان چوپایوں میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں، یعنی یہ جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر جاتے ہیں حج وغیرہ کے لیے، ان کا ذکر ہے کہ ان کی اصلی جگہ کیا ہے جہاں پہ انہیں قربان ہونا ہے، اللہ کا گھر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ ان سب کا معبود برحق صرف ایک ہی تو ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں۔ تو عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب وہ عاجزی کرنے والے ہیں کون؟ کیا ان کی نشانی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نشانات مقرر کر دیے ہیں، ان میں تمہارے لیے نفع ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ، اور مسکین، سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر جو ہے ایک طرح سے ذبیحہ کا بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کس وقت کس طریقے سے جو ہے وہ جانور کو ذبح کرنا ہے، اور کب جو ہے اس کا گوشت بنا کر جو ہے پھر اس کو جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔ تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس جانور سے اس حال کا میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ کاٹا ہوا گوشت مردہ ہے، یعنی وہ ایک مردہ جانور سمجھا جائے گا۔ تو جب اچھے طریقے سے جیسے کہا نا کہ جسم جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگ جائے، یعنی اچھے طریقے سے ان کی جو ہے وہ جان نکل جائے، خون نکل جائے، اس کے بعد جو ہے وہ اس جان کا ذبیحہ کرنا چاہیے۔ یہ سارا خون نکل جائے، وہ بے روح ہو کر زمین پر گر جائے، تب اسے کاٹنا شروع کیا جانا چاہیے، کیونکہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے۔ جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ کاٹا ہوا گوشت مردہ سمجھا جائے گا، یعنی وہ کاٹا ہوا گوشت کیا ہے؟ مردہ ہے، تو ایک طرح سے مردہ کھایا۔ اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، سبحان اللہ۔ اب قربانی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی، لیکن ساتھ ہی کیا بتا دیا کہ دیکھو قربانی کے اندر امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، گوشت تو تم زمین پر خود ہی یعنی کہ آپس میں مل بانٹ کر کھا لیتے ہو، تو گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، نہ ہی ان کے خون پہنچتے ہیں، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ اس سے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ حابیل قابیل کے قصے میں بھی ہم نے دیکھا کہ قربانی کے قبول کرنے کی شرط کیا ہے؟ اخلاص ہو اس کے اندر، تقویٰ کے ساتھ جو کام کیا جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کریں کہ جو بھی قربانیاں کرے اللہ کے راستے میں وہ تو تمہارے پاس ہی رہیں گی۔ دیکھیں جب قربانی کا موسم آتا ہے تو ہم اتنے قیمتی جانور خریدتے ہیں اور پھر ایک طرح سے بتاتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ میں نے اتنے کا خریدا، میں نے اتنے کا خریدا، تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ہی ان کے خون پہنچتے ہیں، بلکہ کیا پہنچتے ہیں؟ پرہیزگاری، یعنی کس نیت سے تم اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر رہے ہو، کس نیت سے تم اس جانور کو جو ہے وہ قربانی اس کی پیش کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ ہٹا دیتا ہے، یعنی جو سچے مومن ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمنوں کو خود ان سے دور کر دیتے ہیں، یعنی دشمنوں کا ان پر زور نہیں چلتا۔ ہے کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ، سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ ہٹا دیتا ہے، کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو راہبوں کے عبادت خانے اور گرجے اور یہود کے معبد اور مسجدیں بھی ڈھا دیے جاتے،
جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑی قوتوں والا، بڑا غلبے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ اللہ کی مدد کا ذکر آیا، اللہ کی مدد، اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ جو قادر و مطلق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، سبحان اللہ، اس کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو یہاں اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی مدد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے فروغ کے لیے کام کرنا، دین کی استقامت کے لیے کام کرنا، دین کے لیے خدمت کرنا، جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ اسے کیسے لیتے ہیں؟ اپنی مدد سمجھتے ہیں۔ جیسے اللہ کے دین کے راستے پہ جو ہم قرض صدقہ کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کیسے لیتے ہیں؟ قرض حسنہ کے طور پر اس کو جو ہے وہ لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی مدد کے لیے کی طرح لیتے ہیں۔ الذین ان مکناکم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں، تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود بھی جھٹلا چکے ہیں، یعنی اگر آپ کو جھٹلانے آپ کی بات نہیں مانتے تو اس سے پہلے بھی جو قوم پیغمبر ہیں وہ جھٹلائے جا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی، اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ بس میں نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا، بس میرا عذاب کیسا ہوا۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھی، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکی اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ انہی چیزوں پر انسان کو فخر ہوتا ہے نا، میرا بڑا بنگلہ، میری بڑی گاڑی، میرا سٹیٹس، میرا مال۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کے پاس تھے تو کیا بنا ان کا؟ وہ سب تو ان کے اوندے پڑے ہوئے ہیں زمین پر، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ جو ان کے دل ان کی باتوں کو سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ تو یہ جو دل کا اندھا ہونا ہے یہ آنکھوں کے اندھے ہونے سے زیادہ بڑی خرابی ہے، زیادہ بڑی بری چیز ہے۔ آنکھوں کا اندھا تو صرف ظاہری چیزیں نہیں دیکھتا، لیکن دل کا اندھا جو ہے وہ سب کچھ سامنے دیکھتے ہوئے بھی ان کے اندر چھپی جو حکمت ہے، جو ان کے اندر یعنی احکامات ہیں، یعنی جو اس کے اندر غور طلب آتے ہیں ان کو جان نہیں سکتا۔ تو دل کا اندھا جو ہے یہ زیادہ بڑی خرابی ہے آنکھوں کے اندھے ہونے سے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ڈالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ بہت سے ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہی ہوں، بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ تو نیک عمل کرنے کا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخش بھی دیں گے، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بہترین روزی بھی دیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھی بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، بس شیطان کی ملاوٹ اللہ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمانداروں کی راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ کافر اس وحی علاقے میں ہمیشہ شک و شبہ میں ہی رہتے ہیں، کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سر پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والے تو نعمتوں سے بڑے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔
اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں چل کے وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک روزی دینے والوں میں سب سے بہتر روزی ہے، سبحان اللہ۔ تو جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ وہ برزخ کی زندگی کے اندر کس طرح زندہ ہے، ہماری آنکھیں ہماری سمجھ بوجھ نہیں سمجھ پاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسے ایسے طریقے سے یعنی نعمتیں عطا کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سبحان اللہ۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا پھر اپنی موت مر گئے، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ انہیں اللہ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، بے شک اللہ علم والا اور بردباری والا ہے۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ خود اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اسی لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے بس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان اور باخبر ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے جو بے نیاز تعریفوں والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دی ہیں، اور اسی کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گرنا پڑے۔ بے شک اللہ لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ اتنی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی دکھانے ہیں۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، اتنی نعمتیں اتنی جو ہے وہ قدرت کی نشانیاں دکھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا بتا رہے ہیں، سب کچھ دیکھتے بالتے ہوئے بھی انسان کیا ہے آخر، ناشکرا ہے، شکر گزاری کی روش نہیں کرتا۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے، اور آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ آپ کرے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ پر تو یہ عمل بالکل آسان ہے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی نہ تو کوئی اس نے دلیل نازل فرمائی، نہ یہ خود ہی اس کا علم رکھتے ہیں۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اب کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں، وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ جو ہے بدتر خبر دوں، وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا ان لوگوں کو جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اس سے بھی چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے، یعنی بڑا بے سود ہے طلب کرنے والا، بڑا کمزور ہے طلب کرنے والا، اور بڑا ہی کمزور ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی یعنی گہری مثال ہے کہ دیکھیں جب یہ لوگ نظریں وغیرہ جو ہیں ان کے چڑھاوے جا کر اپنے بتوں کے پاس رکھتے ہیں تو اس کے اوپر مکھی آ کر بیٹھتی ہے، اور یہ بت تو اس مکھی سے یعنی چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مکھی کہا جاتا ہے کہ بڑی جلدی وہاں سے یعنی اپنے کھانے کا سامان لے کر اور اس کو جلدی جلدی ہضم بھی کر لیتی ہے، تو مکھی تک نہیں اڑا سکتا وہ بت، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا، جو اس کو اس کے پاس نظر آئی ہے اس کے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا۔ سبحان اللہ، کتنا مطلب کمزور ہے وہ بھی، اور کتنا کمزور ہے جو اس سے مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور جو جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر نہیں جانی۔ یہ آیا بہت امپورٹنٹ ہے، جب کوئی غلط کام کرنے کا خیال آئے، جب یعنی کہ انسان بھٹکنے لگے تو یہ آیت ضرور یاد کرنی چاہیے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ما قدر اللہ، یعنی اتنی نشانیاں دکھا کر پیچھے اللہ نے کیا کہا کہ انسان ناشکرا ہے، تو کرنا کیا چاہیے تھا، اللہ کی قدر پہچانتا ہے اور اس کا شکر گزار بنتا، لیکن انسان کیا کرتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے۔ کیوں ناشکرا بنتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی قدر کو پہچانتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ اس نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا جیسا قدر پہچاننے کا حق تھا۔ ان اللہ کا لقوی عزیز، اللہ بڑا ہی زور والا اور قوت والا اور زبردست ہے۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔
وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ تو یہ جو آیا ہے یہ بھی سبحان اللہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دین کے اندر کوئی تنگی نہیں، یعنی کہ دین جو ہے وسعت والا دین ہے، آسان دین ہے، دین مشکل دین نہیں ہے۔ ہم نے اسے جو ہے اتنا مشکل بنا کے رکھ دیا کہ لوگ اس کو جو ہے اپنی زندگیوں میں اس پر زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال نہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں، یعنی جو ہے زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو اس سینس میں بھی نہیں لینا چاہیے کہ اب دین میں تنگی نہیں ہے تو اب اللہ کے احکامات اب کسی کو کہیں کہ اللہ کے احکامات مانو یا اللہ کے جو چیزیں کرنے کو کہیں وہ کرو، تو اگلا یہ کہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے میرے ساتھ سختی نہیں کرو۔ تو یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلمہ پڑھ کر دین کے اندر داخل ہو گیا، اب اس کو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے، اس کو کرنے ہی ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو چھوڑتے رہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے رہیں۔ تو دین میں تنگی کا مطلب کیا ہے کہ دین کے جو احکامات ہیں ایک دو طرح سے، یعنی ایک تو وہ آسان ہے، یعنی آسانی والا دین ہے یہ۔ دیکھیں رخصت کے مسائل ہر جگہ ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حکم رکھتے ہیں ساتھ ہی اس کے رخصت کے مسائل بھی بتا دیتے ہیں کہ اس صورت میں رخصت حاصل ہے آپ کو۔ تو اس سینس میں دیکھیں گے تو یہ کیا ہوگا، دین تنگی والا نہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، جبر نہیں، یعنی کہ کسی کو زبردستی دین کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ جی، تو اس بات کے ساتھ ہی انشاءاللہ پارا اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ بات کی ہے کہ دین میں تنگی نہیں، یعنی کہ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق سیکھنا ہے کہ دین جو ہے آسان ہے، ہم اس کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کو اپنے لیے مشکل بنا لیتے ہیں۔ دین کے اندر جو ہے آسانیاں ہیں، رخصتیں ہیں، ان سے جو ہے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو دین کو اس وجہ سے چھوڑ نہیں دینا کہ نہیں یہ بڑا سخت دین ہے تو اس سے متنفر ہو گئے، مشکل دین ہے۔ میں کبھی جو ہے میں صحیح معنوں میں ایک وقت جب، یعنی کہ جب میں بالکل حالات اچھے ہوں گے یا میں محسوس کروں گی کہ اب میں دین پر عمل کر سکتی ہوں تو میں پھر پوری کی پوری دین میں داخل ہوں، نہیں، فوراً تہیا کر لینا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر دین کے اندر جو ہے دین اسلام میں داخل ہوتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام کے احکامات جو ہیں وہ میری زندگی کے مطابق، میری جو بھی حالات ہیں اس کے مطابق مجھے کچھ نہ کچھ رخصت ضرور دیتے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رخصتیں ہیں، دین بہت آسان ہے، دین کے اندر آسانی ہے، خوشخبریاں ہیں اس کے اندر سبحان اللہ۔ جب ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں نا تو پھر سمجھ آتی ہے، اور پھر دین کی صحیح معنوں میں قدر بھی ہوتی ہے۔ پھر انسان غفلت کے اوپر جو ہے وہ افسوس مناتا ہے کہ میں نے اتنا عرصہ جو ہے وہ اپنی زندگی غفلت میں گزار دی۔ تو دین خوبصورت ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس کی محبت کو اپنے دلوں میں محسوس کرنا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پورے کا پورا داخل ہونا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم نے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی شمشاد باجی مائک آن کر لیجیے۔ چلیں، آپ میں سے کوئی اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آج کے پارے کے حوالے سے، کیا سیکھا سبحان اللہ، عمل کا کون سا پہلو اپنے لیے لے کر جائیں گے، ہینڈ ریز کریے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه أبكى الأنام بشوقه صلوا عليه وآله يهدي المحب لربه يدعو لنا من قلبه يشتاقنا في صحبه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله